الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست میں گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 27 میں فاسقوں کا طرز زندگی اور ان کا انجام بتلا رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن کے وہ 4 مقامات دکھانا چاہتا ہوں جس میں مخلوق سے لیے گئے وعدوں کا ذکر ہے۔ پہلا مقام دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 172 وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ یہ جو وعدہ لیا گیا نا، یہ تمام بنی آدم سے لیا گیا، ان کی تمام روحوں کو جمع کر کے سب سے وعدہ لیا گیا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کرنا مقصود نہیں، مقامات دکھانا مقصود ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے وعدہ لیا اور تمام بنی آدم کی ارواح سے لیا۔ دوسرا مقام دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کا۔ یہ عہد اللہ نے انسانوں میں سے علماء سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے میثاق لیا، پکا وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بضرور بیان کرو گے لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچ ڈالا اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو بہت برا ہے وہ کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک مقام یہ ہے، اور نمبر 3 تیسرے مقام کی طرف آئیے، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 میں جو تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو تمام نبیوں سے اللہ نے پکا وعدہ لیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور چوتھا مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 یعنی 81، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء اور رسول سے یہ وعدہ لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ نے تمام نبیوں سے مضبوط وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، اور پھر آ جائے تمہارے پاس وہ ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق کرنے والے ہوں اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم اپنی کتاب و حکمت کو چھوڑ دینا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی ضرور تم مدد کرو۔ تو یہ وعدہ لیا گیا۔ یاد رہے یہ جو میں نے 4 مقامات ذکر کیے، اس میں تمام انبیاء اور رسول تو اپنے اپنے وعدوں میں وفادار رہے، انہوں نے جانیں تو قربان کر دی مگر اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے نہیں توڑے۔ البتہ انبیاء اور رسول کے علاوہ کثیر لوگوں نے اللہ سے کیے گئے عہد اور وعدے توڑ دیے۔ تمام بنی آدم کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو اس عہد اور وعدے کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اس اللہ کی اطاعت سے ذرا برابر بھی انحراف نہ کریں،
خود کو اس کے سامنے سرنڈر کیے رکھیں، اور اب پیدا ہونے کے بعد یہ جو ہم وعدہ پہلے کر آئے نا اور عالم ارواح میں، تو اب پیدا ہونے کے بعد آسمان سے آنے والی تمام ہدایات اور رہنمائی پر عمل کریں جو کتابوں کی شکل میں رسولوں پر نازل ہوتی رہی ہیں۔ لیکن یہ فاسق لوگ ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، توڑتے ہیں اللہ سے کیے گئے عہد کو اس کے پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَ، اور قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا۔ یہ خواہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ان تمام حقوق کو ملانے اور ادا کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ دیکھ لیجئے انسان اپنی ذاتی اغراض، تکبر اور انا کی خاطر تمام اخلاقی حدود کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ تمام رشتوں کی مضبوطی اللہ کی بندگی اختیار کرنے میں ہے۔ ہر کوئی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہے جو اللہ نے ذمہ لگائی ہیں، اس سے تجاوز کر کے فاسق نہ بنے۔ لیکن فاسق لوگ تو اللہ کے حکموں کے مطابق رشتوں کو ملانے کی بجائے توڑتے ہیں، اور آج کے دور میں دیکھیے کزنز کا بے دریغ اور بے پردہ ملنا جلنا، غیر محرموں کا خواتین کے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کرنا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام کو توڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاسق عہد کو توڑتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت سے باغی لوگوں کی طرز زندگی، لائف سٹائل ہی زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، تو پھر یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ ان فاسقین کا انجام، اگر مرضی کی زندگی گزارنے پر کچھ دن آسانیاں نظر آ جاتی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان جیسا سمجھدار کوئی نہیں، بلکہ عن قریب اس کا رزلٹ برا نکلنے والا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون، تو اس برے انجام کی طرف اشارہ کر دیا، یہی لوگ خسارے والے ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی سب سے بڑا اپنا لاس کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت کو دیکھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پس اس نے زندہ کیا تم کو، پھر تم کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیے انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک مادی جسم جو نظر آ رہا ہے اور ایک روح جو نظر نہیں آتی۔ اگر جسمانی وجود کو دیکھیں، انسانی جسم کے عناصر مختلف غذاؤں سے ان کے والدین چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور غذاؤں کا مرکز زمین ہے یعنی مٹی، اور ان غذاؤں سے ہی تو نطفہ بنا، اور انسانی جسم کا ماں کے رحم میں پروسیس ہونا اور مادی وجود تیار ہو جانا، تو یہ سارا کچھ زمین کے اندر سے غذا حاصل کر کے انسان کا جسم تیار ہوتا ہے، اور اس دنیا میں مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر انسان کو موت دی جاتی ہے، اور مادی اور جسمانی وجود کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور روح اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر دن قیامت جسمانی وجود کے تمام ذرات کو جمع کر کے اللہ زندہ کر دیں گے۔ اور اب دوسری چیز جو جس کے ملنے سے انسان تیار ہوتا ہے وہ ہے روح۔ یہ روح انسانی جسم میں جب آتی ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو یک مشت پیدا کر دیا، اور ان تمام ارواح سے ہی اللہ نے عہد لیا تھا، عہد الست، اور پھر گویا اللہ رب العزت نے عہد لینے کے بعد ان تمام ارواح کو سلا دیا۔ پھر جب انسانی جسم کو ماں کے رحم یوٹرس میں بنایا جا رہا ہوتا ہے اور 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو عالم ارواح سے روح کو لا کر انسانی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔
پھر انسان دنیا میں اتنا وقت گزارتا ہے جتنا ٹائم اس کو دیا جاتا ہے، جیسے کمرہ امتحان میں مقررہ وقت دیا جاتا ہے۔ پھر روح انسان کے جسم سے نکال کر اس کے مقام پر پہنچائی جاتی ہے اور جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہوا ثم الیہ ترجعون، پھر اس رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اللہ وہی ہے جس کی عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس کی کتاب قرآن حکیم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا اور تم اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے قصد و ارادہ کیا آسمان کی طرف اور پھر ٹھیک ٹھیک طرح بنا دیا ان 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ لہذا یہ جو کلام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی طرف کبھی غور کیا؟ جو اللہ تمہیں موت و حیات عطا کرتا ہے، زمین میں تمام نعمتیں فراہم کرتا ہے، کیا وہ ذات تمہیں جو ہدایات جاری کرے گی وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی؟ اور آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے انسان، تمہارے علم کی وسعتیں بہت کم ہیں، لہذا اپنے علم پر اعتماد کرنے سے زیادہ بہتر ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو ذات ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے تیار کردہ اور ڈیزائنڈ نظام زندگی پر عمل کرنا ہی سمجھداری کی علامت ہے۔ تو اس رکوع نمبر 3 میں مختلف انداز میں ثابت کر دیا گیا کہ اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کی جائے اور قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، انہی کو فالو کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔